بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ہوں، امید ہے کفن سجے گا مجھ پہ۔ پیٹھ پیچھے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، پتہ نہیں لوگ صرف برائی ہی کیوں کرتے ہیں۔ بہت سکون ملتا ہے جب سوچتی ہوں یہ سب زندگی تو عارضی ہے۔ غم، یہ دکھ، یہ تکلیفیں سب عارضی ہیں۔ یہ جدائیاں، یہ تماشے، یہ رنگ برنگی تہمتیں، ہاں یہ سب کچھ عارضی ہے۔ بندہ ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ ہے جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ محبت کا تعلق مقدر سے نہیں معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر مخلص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آپ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ اس میں کتنا خوش ہیں یہ اہم ہے۔ میں جب سورہ یوسف سے گزرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ صرف سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوچ بدلتی ہے، منظر صحیح دکھائی دینے لگتا ہے، اور پس منظر بھی۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے، علم وہی ہے جو کردار سے چھلکتا ہے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ اب وقت دیکھتے ہی رہتے ہیں، ورنہ ہم بھی بولتے تھے کبھی۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ کوئی دیتا نہیں وفا کا صلہ، ڈھونڈتے ہیں سبھی وفا کو مگر۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، یہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ زندگی میں اپنا پن ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو خوش خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اکیلا ہونا، اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ پتہ ہے غم کسے کہتے ہیں؟ عین جوانی میں ہزاروں سال پرانا ہو جانا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبت اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ اسے شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے، وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی اقدار ہوتی ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ اب ہماری غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو تم پہ کرم ہے۔ موت کا سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے اور نہ مہینے کا نہ سال کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔
لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ویسے ہی ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا، ہر کوئی سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جس کو لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ جب 3 کیفیات طاری ہو جائیں تو فوراً یہ دعا مانگ لو۔ اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم، روزہ دار۔ فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار شخص کے بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔